بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرمت زنا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو مزید ستھرا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ قرآن و سنت کو سمجھ کے ہمیں اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم فرمایا، فرائض عطا کیے، وہاں رب ذوالجلال نے انسان کی بہتری کے لیے کچھ چیزوں کو انسان پہ حرام کر دیا۔ جو عبادات ہم پہ لازم کی گئی ہیں ان کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرے، انسان کی تربیت ہو اور اس کا باطن ستھرا ہو جائے،
اور جن بدی کے کاموں سے رب ذوالجلال نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنے میں بھی بہتری ہماری ہے کہ وہ کام ایسی آلودگی، ایسی گندگی اور ایسی خباثت ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی باطنی پاور مردہ ہوتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، انسان رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اوامر اور نواہی کا ایسا سلسلہ عطا کیا جس کے نتیجے میں ان دونوں چیزوں کو جس وقت سامنے رکھ کر ایک انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے اسے رب ذوالجلال کا قرب یقینی طور پر میسر آتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر زنا سے لوگوں کو روکا ہے۔ اس بدکاری کی آفت سے بچانے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد مرتبہ انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس فرامین میں بارہا اس کی مذمت کی ہے اور انسان کی بہتری کے لیے حکمتوں کو واضح کر کے اس پر اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو حدود قائم کی ہیں ان حدود کا جب احترام ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اس سوسائٹی پہ خوش ہوتا ہے، اور اگر رب ذوالجلال کی حدود کا احترام نہ ہو تو رب ذوالجلال اس ماحول پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اس کے بندوں میں فحاشی نہ ہو، اس کے بندوں کے اندر جو نظام ہے وہ معطر و مطہر ہے۔ اس بنیاد پر رمضان المبارک کے پاکیزہ ماحول میں جبکہ جہنم میں سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج یہ ضروری سبق قرآن و سنت کی یہ تعلیمات رب ذوالجلال کے فرامین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ان باتوں کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور آج کچھ ناہنجار جو اس بدی کو معاذ اللہ ہلکا محسوس کر رہے ہیں اور اسے کوئی بڑا جرم نہیں سمجھ رہے اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر پر دستک دی جائے تاکہ وہ بیدار ہوں، ایسی ہلاکتوں سے دور رہیں جس کے نتیجہ میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر راحت آئے، سرور آئے، نحوستیں ختم ہو جائیں اور رب ذوالجلال کی طرف سے برکات کا عام دور دورہ شروع ہو جائے۔ اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان جو سورہ اسراء میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ رب ذوالجلال کا جتنا علم ہے اسی کے مطابق اس کی گفتگو ہے، اور ہمارے لیے معیار وہی ہے جو رب ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ جن کاموں کو انسان اپنے طور پر اچھا سمجھے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کھا رہا ہو، جس کو اپنے لیے بہار سمجھے وہی اس کے لیے خزاں ہو، جس کو اپنے لیے تریاق سمجھے وہی اس کے لیے زہر ہو، لیکن جو کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں ان میں کسی
طرح کا انسانیت کا اور انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ حقیقی فائدہ وہی ہے اور ان احکام میں ہے جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے واضح کیے گئے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حدود کا نظام ہی اس طرح بنایا ہے کہ اس نے کتنی چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے حلال رکھا ہے، اور پھر ان کے لحاظ سے اجر بھی رکھا ہے۔ مثلا ایک لقمہ حلال اگر کوئی شخص اور تو اور رہا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، وہ صدقہ بن جاتا ہے، اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور وہی شخص اگر حرام کی کوئی چیز خود کھاتا یا کسی کو کھلاتا ہے، اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صدقے کا مفہوم بیان کر رہے تھے تو اس مقام پر مرد و زن کا جو ازدواجی تعلق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا وفی بد احدکم صدقہ، اور تم میں سے ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ تو بہت بڑی نیکی ہے، الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جنت کی نوید سناتا ہے، صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ جو ازدواجی تعلق ہے اسے تو دنیا داری سمجھا جاتا ہے، اسے تو خواہش اور شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شریعت مطہرہ کی روشنی میں امور طے پائے ہیں، اس کے بعد اب اس کی حیثیت بدل چکی ہے۔ آپ نے سوال کر کے جو کہ قیاس کا طریقہ سمجھانے کا انداز تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود جواب کی طرف متوجہ کیا۔ فرما میرے صحابہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کام جس کو میں نے صدقہ کہا ہے، اگر یہ مرد کسی ناجائز جگہ پہ کرتا تو مجھے بتاؤ اس کو عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہاں، اگر وہ حرام جگہ پہ ایسا کام کرتا تو اس کو عذاب ہوتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سمجھ لو اگر جائز بھی ہوگا تو پھر اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ اسلام نے معاشرے کی تعمیر کی ہے اور ہر قسم کے خسارے ختم کر کے انسان کے لیے بہتری کے مختلف اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اور درجنوں احادیث اور سینکڑوں فرامین جو بالمعنی موجود ہیں اس میں اس بدکاری کے گناہ کبیرہ کے ہونے کے بارے میں مسلسل ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ سے جو بندہ منحوس ہو جاتا ہے اس کا ظاہر باطن سیاہ ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں رہے جس ماحول کے اندر اوروں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، آپ نے قیامت کی علامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت ثابت ہو جائے گی، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شرابیں پی جائیں گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع اس لیے کیا کہ جس وقت ایسی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو میرے غلام اس کے خلاف جہاد کریں، اسے اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر صرف ایک یہ فرمان ہی بحث کے لیے کافی ہے، جو کہ اختصار پیش نظر ہے، اس واسطے باقی فرمودات کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں قیامت کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں
کہ علم پہلے کی نسبت زیادہ ہے، کس طرح کتنے بچے سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، کتنی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، کتنے ادارے بن گئے ہیں، کتنی اکیڈمیز ہیں، کس قدر ریسرچ ہے اور کس قدر انسان رائٹ وزڈم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ علم جو بندے کو رب کی خبر دے، شریعت میں اس کی تعریف کی گئی ہے، اور جس وقت وہ اٹھے گا تو پھر صالحین کی کمی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صالحین آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے اور پیچھے انسانیت کا چھان رہ جائے گا۔ تو اس واسطے آج اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا علم و معرفت کی ہے اور ہر طرف ادراک اور حقائق ان کا دورہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں روح اسلام جلوہ گر نہ ہونے کی وجہ سے پھر نحوست آتی ہے۔ تو اس واسطے ایک تو یہ دنیاوی علوم جو ہیں ان کا رخ بھی اسلام کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے، اور ان میں متحرک لوگوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے صداقت اسلام کے مختلف مناظر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حدیث شریف میں علم اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کتنے چینلوں پر درس ہوتا ہے، کتنے شہروں میں پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف کورسز ہو رہے ہیں، کتنے حالوں کے اندر مسجدوں کے علاوہ بھی دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درس، تدریس، تبلیغ، تفہیم، اس طرح کے جو امور ہیں وہ اور ہیں، اور حقیقی علم کی بات اور ہے۔ محض قرآن و سنت کا نام لینا اور قرآن و سنت کا درس دینا، اس کو علم حقیقی سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ علم حقیقی وہی ہے کہ جس وقت قرآن و سنت کے درس سے بندے کے اندر صحت عقیدہ بھی ہو، صحت عمل بھی ہو، فکر آخرت بھی ہو، اصلاح احوال بھی ہو، اور قرآن مجید، برہان رشید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واردات کی خاطر اور اپنے زرد نظریات کی حمایت کی خاطر استعمال نہ کیا جائے، بلکہ قرآن و سنت کا جو پیغام ہے اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے اسی کو سامنے رکھ کر جس وقت بات کی جائے تو یہ وہ پیغام ہے جس کی وجہ سے جہالت دور ہوتی ہے۔ ورنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو علم قرار نہیں دے رہے، بلکہ اسے علم کا اٹھنا ہی قرار دیا جا رہا ہے، اور علم اسی وقت ہوگا اور اسی کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، بطور خاص علم کے باب میں یہ بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ علم جو حقیقی ہے جس سے دل کا زنگ اترتا ہے، عمل کی روح پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے پڑھتے وقت بھی سنتے وقت بھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پر نور ہی وہ منبع ہے کہ جس سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور امت کے سینے سیراب ہوتے ہیں۔ اگر اس سینہ مقدس کا وسیلہ اور اس کی طرف توجہ کو ترک کر کے کوئی قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے درس و تدریس تو کہا جا سکتا ہے مگر اس کو علم حقیقی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کے فسادات کو دور کرنے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو جو آپ نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کے انداز میں ارشاد فرمائی ہے، اس میں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن رب ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا۔ وہ کون سے تین قسم کے لوگ ہیں؟ اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر شیخ زانن، بوڑھا بدکار، اگرچہ زنا ہر کسی سے
सादिर हो तो जुर्म है, गलती है, गुनाह कबीरा है, मगर इसमें भी कैटेगरीज हैं। हराम होने के लिहाज से तो हुर्मत बराबर है, आगे वबाल के लिहाज से कि बूढ़ा है, बदी की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो शैतान का इस कदर खिलौना बना हुआ है कि वो माज़अल्लाह बदकारी करता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है। ऐसे ही फरमा मालिकुन कज़्ज़ाब, हुक्मरान भी हो और झूठा भी हो। झूठ कोई भी बोले अच्छा नहीं, झूठ किसी जुबान से निकले जुर्म है, लेकिन बादशाह हो के हुक्मरान हो के झूठ बोले तो फिर बहुत ज्यादा खसारा है और बहुत ज्यादा जुर्म है। तीसरे नंबर पर आइलुम मुस्तकबिर, फकीर हो और मुतकब्बिर हो, उससे भी रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन गुफ्तगू नहीं फरमाएगा। तकब्बुर हर किसी से ही नाजायज है, लेकिन फकीर से बहुत ज्यादा कि उसकी तो हालत भी ऐसी थी कि उसमें तवाज़ु हो जानी चाहिए थी, आजिज़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर तकब्बुर है। बूढ़े की तो हालत ही ऐसी है कि उसे पाक दामन होना चाहिए था, इसके बावजूद भी वो बदकारी की तरफ मुतवज्जे है। बादशाह पर रब का कर्म कितना है कि अल्लाह ने उसको सल्तनत दे दी है, उसे तो सच बोलना चाहिए था, इसके बावजूद भी वो झूठ बोलता है। तो इनके लिए हलाकतें कितनी हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल इनसे कलाम नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, इन्हें सुथरा नहीं करेगा, वला यंज़ुरु इलैहिम, इनकी तरफ निगाह भी नहीं फरमाएगा। अब कोई ये ना समझे कि रब जब कलाम नहीं करेगा तो हमारा हिसाब नहीं होगा, वो पूछता तो फिर हिसाब होता, चलो छुट्टी मिल गई, वो कलाम ही नहीं करेगा। तो कलाम करने से मतलब ये है वो प्यार से गुफ्तगू नहीं करेगा, झिड़की देगा, नाराज होगा, झंझोड़ेगा कि मैंने तुझे सेहत दी थी, तुझे आफियत दी थी, नेमतें दी थी, तुमने हक क्यों नहीं अदा किया। वो झिड़की रब्बे ज़ुल जलाल की कि जिसके बाद इंसान पानी पानी हो जाएगा, वो गुस्से की गुफ्तगू होगी, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल प्यार से इन लोगों से बात नहीं फरमाएगा। और ऐसे ही वला यंज़ुरु इलैहिम, इनकी तरफ देखेगा नहीं, उससे तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती, हर चीज उसके सामने है। तो मतलब क्या बना, वो इन लोगों को प्यार से नहीं देखेगा, जबकि औरों को प्यार से देख रहा होगा। और ये ललचाई निगाहों से मुंतजिर होंगे कि काश हमारा रब हमें भी देखे। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इन तीन किस्म के लोगों को, जिसमें जिना के सिवा बाकी जो जराइम थे उनके लिहाज से भी गुफ्तगू की गई कि रब्बे ज़ुल जलाल इनसे हद दर्जे की नफरत फरमाता है। ये जो इस्लाम के अंदर लोग हैं, जो कुफर में हैं, कुफर शिर्क की बुनियाद पर उनसे जो नफरत है वो एक अलहदा मामला है और उसकी अलहदा हलाकतें हैं, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस्लाम कबूल करके फिर भी जो अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करता, रब्बे ज़ुल जलाल उससे नफरत फरमाने वाला है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने जो अहकाम इस उम्मत को अता किए, उनके लिहाज से हिकमतें हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु उम्मती बिखैर, मेरी उम्मत उस वक्त तक ठीक रहेगी, खैर के साथ रहेगी, शर नहीं होगा, खैरियत होगी। कब तक, मा लम यफ्शु फीहिम वलदुज़्ज़िना, जब उम्मत में जिना की पैदावार नहीं होगी, उम्मत में जब तक वलदुज़्ज़िना नहीं होंगे, उम्मत में जब तक जिना से पैदा होने वाले बच्चे नहीं होंगे, उम्मत आफियत में रहेगी, खैरियत में रहेगी। अब इसमें इस बात की तरफ भी मुतवज्जे किया कि जिना की हलाकतें और जिना की नहुस्तें उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा मुजरिम बना, दो बंदे महरूम हुए, उससे खानदान, कबीला, महल्ला, शहर और फिर पूरी उम्मत पर असरात पड़ते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर में है कि जब तक उनके अंदर जो है वल्दे जिना आम नहीं होंगे। फैज़ा फशा फीहिम वलदुज़्ज़िना, और जब उम्मत में जिना के बच्चे आ जाएंगे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़औशका
ان یعمہم اللہ بعذاب، پھر قریب ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے دے گا، پورے ماحول پر عذاب آ سکتا ہے، مختلف قسم کے قحط، مختلف قسم کی بیماریاں، نئی نئی دردیں، نئے نئے مسائل، اور اس کے علاوہ جو ناگہانی مصیبتیں ہیں اور مختلف آسمانی بلائیں ہیں، یعنی ان کے لحاظ سے اگرچہ یہ امت معمون ہے کہ پہلی امتوں جیسے عذاب اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت یہ زنا والی بیماری جو ہے اس کے اثرات جو ہیں ان کی وجہ سے جزوی طور پر یا مختلف اس کی جو عذاب کی جہات ہیں اور بے برکتی کے اظہار کے لحاظ سے امت کو ایسی مصیبتوں کا معاذ اللہ سامنا کرنا پڑے گا، جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع الفاظ کے اندر یہ واضح کیا کہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے ماحول میں اس کو عام کرنا ہے۔ کسی کی اولاد بھی بگڑ جائے اس کے رشتہ داروں پر بھی حق بنتا ہے، پڑوسیوں پر بھی حق بنتا ہے کہ وہ سمجھائیں، کیونکہ آخر جو وبال آئے گا تو پوری امت کے لیے آ جائے گا، مسائل پیدا ہوں گے تو پوری امت کے لیے ہوں گے، اور آگے جا کر خسارہ ہوگا تو پوری امت کا ہوگا۔ اس واسطے کردار کی اصلاح کے لیے اور سیرت کی تعمیر کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاکم نے مستدرک میں جس کو روایت کیا ہے، فرمایا یا شباب قریش احفظوا فروجکم، اے قریش کے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا تزنوا، اور زنا سے بچ کے رہو، من حافظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اس کو جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب اس سے اپنا بھی فائدہ ہے، ماحول کا بھی فائدہ ہے، ملت کا بھی فائدہ ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک گفتگو کا ایک ایک حصہ قیامت تک کے لیے روشنی بانٹ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر جو فرمان ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وہ انتہائی خطرناک حالات کب پیدا ہوں گے کہ جب انسان بکری لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، نہ شہر میں رہے، نہ ماحول کے ساتھ ملاقات ہو، نہ معاشرے کا حصہ بنے اور بالکل الگ تھلگ ہو جائے، وہ کون سا زمانہ ہے؟ اب یہاں پر دوسری جگہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اجازت مانگی تھی، اذن لنا فی الترحب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دو ہم ترحب میں اختیار کر لیں، رہبان بن جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں جا کے ڈیرے لگائیں، نہ شہروں میں رہیں، نہ لوگوں سے ملاقات ہو، نہ کسی کی سنیں، نہ کسی کو دیکھیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ترحب نہیں ہے، ماحول میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو صحیح کرنا ہے، ان کے دکھ سہنے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے سوال سننے ہیں، جواب دینے ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، آبادیوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں جانا۔ ہاں تمہیں ترحب کا شوق ہے تو وہ میری امت کے اندر موجود ہے۔ کیسا؟ ان ترحب امتی ان انتظار الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، میری درویشی یہ ہے میری امت کی، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ تم محلے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور نماز کا انتظار کرتے رہو، جنگلوں صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھو، نماز کا انتظار کرو، ترحب اسی میں پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متا نترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، محبوب کب امر بالمعروف کو ترک کر دیں اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں؟ اس کا بھی سرکار نے حکم دیا کہ جب تک جینا ہے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہایت ہی بگڑے ہوئے حالات کے لحاظ سے کہ جب سمجھا کہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا کسی کو اور پھر چھوڑ کے چلے جائیں ہم پہاڑوں میں، یعنی یہ مستقبل میں امت کی جو آنے والی صدیاں تھیں ان کے لحاظ سے سوال ہو رہا تھا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے دکھ سے حالات کا ذکر کیا کہ جن کے اندر جا کے پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جب آبادیوں کو ترک کرنا پڑ جائے گا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہر فیکم ما ظہر فی الامم قبلکم،
جب تمہارے اندر وہ چیز ظاہر ہو جائے جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئی تھی تو پھر ترک کر دینا پڑے گا معاملہ. یہ بالکل وہ قرب قیامت میں جا کر کے جو امور ہیں، لیکن آج بہت سی علامتیں اور قرائن ایسے ہمیں ہمارے ماحول میں نظر آتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے اب زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان امور کو سلجھائیں، کنٹرول کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمانہ اس طرح کا بھی آ جائے کہ جس میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر پناہ لینے کا وہ وقت ہو اور کسی کا دین ایمان شہروں میں، دیہاتوں میں، آبادیوں میں محفوظ ہی نہ ہو سکے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں میں جو بدی آ گئی تھی، جس طرح جب ایسی آ گئی اس درجے کی اتنی تیزی سے، تو پھر وہ صورتحال بنے گی جو انتہائی خطرناک ہے. اب اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک پیمانہ دیا ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم اپنے حالات چیک کرتے رہنا، کیا کیا ہلاکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ انتہائی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا پہلی شر کی بات یہ ہے الملک فی صغارکم، حکومت ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی. اور دوسرا مطلب ہے چھوٹوں کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے نو عمر ان کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار آ جائے گا. والفاحشۃ فی کبارکم، اور جو بڑی عمر کے ہوں گے فحاشی ان میں آ جائے گی، اور یعنی فحاشی بے حیائی ان کے اندر جب آ جائے گی. والعلم فی رذالتکم، اور ماحول کے جو کمینے لوگ ہوں گے جب علم ان میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد فرمایا بدی انتہا کو پہنچ جائے گی اور صورتحال نہایت اندو ہو جائے گی. اب تینوں باتیں ہی بڑی اہم ہیں، قابل غور ہیں، اور اس کے لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً علم نور نہیں ہے، علم نور ہے شرائط کے ساتھ. یہاں علم کو ہلاکت کا سبب بیان کیا گیا، کہاں آ جائے گا؟ فرمایا جب کمینے لوگوں میں، اب کمینے سے مراد وہ نہیں جو ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کمی ہے اور فلاں چودھری ہے اور فلاں جو ہے وہ حاجت مند اور فقیر ہے اور فلاں لینڈ لارڈ ہے. رذیل سے مراد وہ ہے جس کی سوچ کمینی ہے، جس کی سوچ گندی ہے، جس کی سوچ کے اندر جو ہے وہ دنیا داری فحاشی ہے، جس کی سوچ کے اندر بد اعتقادی ہے. جس وقت وہاں پہ علم آتا ہے تو علم تو ایک راز ہے، پھر علم وہاں پہ بک جاتا ہے، پھر علم وہاں پہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، پھر علم وہاں پر جو علم کے مقاصد تھے ان کے ہٹ کے اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر خطرہ ہی ہوتا ہے. علم تو ایک تلوار ہے، اور اگر اس کے پاس ہے جس کو پتا ہے کہ تلوار کہاں چلانی ہے تو پھر وہ پہرے دار ہے، پھر وہ سوسائٹی محفوظ ہے. اور اگر احمق اور بے وقوف کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی تلوار سے ان کا خون ہو جائے گا جن کی حفاظت تلوار نے کرنی تھی. اس بنیاد پر فتنے، فرقہ واریت اور مختلف قسم کی الجھنے اور اندھیرے، اور جس کی بنیاد پر آگے جا کر قوم جو ہے اس کے اندر انتشار کی آگ اور آگے مختلف قسم کی نحوستیں، گستاخیاں، بے ادبیاں اور اس طرح کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے. فرمایا جب رذیل لوگوں کے اندر علم آ جائے گا اس کی وجہ سے، اور جس وقت چھوٹے لوگ حکمران بننا شروع ہو جائیں گے جن کی عمر چھوٹی ہے یا ویسے سفلا پن موجود ہے، اور جس وقت بدی اتنی عام ہو جائے گی کہ چھوٹوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ہی فحاشی نہیں، بوڑھے بھی فحاشی میں لگ جائیں گے، اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہایت اندو حالات ہوں گے. اور یہاں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو ہمارا ایک خصوصی مضمون ہے عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے، جس میں ہم نے دلائل سے اس چیز کو واضح کیا کہ اس امت کے اندر جو کمزوری آئے گی تو وہ کمزوری عمل کے لحاظ سے ہے. اس کے اندر بتدریج کمزوری آتی چلی جائے گی، اور پھر جس وقت قرب قیامت ہوگا اور ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ پہلے والا شرک لوٹ آئے گا جو بتوں کی پرستش والا تھا. اس وقت سے پہلے جب وہ ہوا نہیں چلتی کہ جس سے ہر بندہ جو رب کا نام لینے والا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے پہلے اس امت کی مصیبت، اس بد عملی کا رستہ روکنا ہے. یہ اپنے اصل حقیقت پر تو قائم ہے، یعنی اسے امت مسلمہ ہی کہا جائے گا. اور اگر شرک ہر گھر میں داخل ہو جائے تو پھر تو امت ہی نہ رہی،
फिर तो यहूद व हनूद के साथ उस बुनियाद पर भी जा मिली कि जो बुनियाद जो है वो अकीदे की कमजोरी और शिर्क की वजह से होती है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जितने भी फरामीन हैं, इन फरामीन के अंदर जो आपने मुस्तकबिल की आफतें, हलाकतें और इस उम्मत की कमजोरियों के लिहाज से जो बयान किया, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन उमूर को जो बदअमली की सूरत में उम्मत में राइज हो जाएंगे, रच बस जाएंगे और फिर हर तरफ आम हो जाएंगे, और ये किसी एक मुल्क का, एक शहर का मसला नहीं होगा, गली गली में वो उर्यानी, फुहाशी और शैतान का नेटवर्क और हर किस्म की माज़ल्ला बदी की तरकीबें और इस तरह की जो मुख्तलिफ हथकंडे हैं वो दाखिल हो जाएंगे। आज इस बुनियाद पर जिहाद की जरूरत है। ऐसे उमूर के खिलाफ कि जो कि बदी का रास्ता दिखाते हैं, वो मुख्तलिफ फिल्में हैं, इस तरह के मुख्तलिफ क्लब हैं, मुख्तलिफ नावल हैं, मुख्तलिफ डाइजेस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात के वो फाहिश अंदाज हैं, मुख्तलिफ चैनलों के वो प्रोग्राम हैं, और उनके जेरे साया आगे शैतान ने कई अपने नेटवर्क तैयार कर रखे हैं। इससे उम्मत की साख को जो है वो बुरा असर पहुंच रहा है। उम्मत की साख कमजोर होती जा रही है, जिसके नतीजे में नहुस्ते हैं, बेबरकतियां हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, पूरा मुआशरा ही फिर लपेट में आ जाता है। अब हौज के अंदर जहर मिला हो तो मछली जो हौज में रहती है वो फिर बच कैसे सकेगी? कुछ ना कुछ तो असर उसको जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उस पर, उसकी सेहत पर, उस हौज के उस जहर का असर पड़ जाएगा। इस वास्ते मुआशरे के हौज के अंदर हम सारे रह रहे हैं। अगर ये हौज यूं ही गंदा होता रहा और इसके अंदर बैरूनी एजेंट ये जहर मिलाते रहे और उर्यानी फहाशी के व्यापारी और सौदागर उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस तरह की खिराफात को लॉन्च करते रहे, तो फिर आगे हौज के अंदर मछलियों का मजीद रहना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते कबल इसके कि पानी सर से गुजर जाए, हमारे लिए जरूरी है कि हम इन मौजूआत के लिहाज से भी मिल्लत को मुतनब्बे करें कि कुछ लोग बेखबरी में ये ऐसे क्यों इन जराइम की तरफ जा रहे हैं। और उम्मीद है और बाकायदा तजर्बे से साबित है, आज भी कुरान और सुन्नत के अल्फाज में सोच है, आज भी दीन इस्लाम के लिहाज से जमीनें जरखेज हैं, बंजर नहीं हैं। चंद चंद जुमलों से लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, तकदीर समर जाती है और वो अपनी बदी की राहों को छोड़कर सिरात मुस्तकीम पे आबाद हो जाते हैं। हमारा ये फरीजा है मुश्तरका तौर पर कि हम लोगों तक ये बात वाज़ेह करें कि ये बहुत बड़ा जो जुर्म है, गुनाह कबीरा है, इसकी हलाकतें कितनी हैं, आफतें कितनी हैं और इसकी वजह से किस हद तक उम्मत मुस्लिमा का नुकसान होने वाला है। यकीनन आज बीज बोएंगे तो फिर फसल पकेगी, फिर तकद्दुस होगा। आज तक जो पारसाई है माहौल में और बर्रे सगीर पाको हिंद में, पाकिस्तान में बिलखुसूस, और ये जो एरिया है बर्रे सगीर का, इसके लिहाज से दूसरी दुनिया के लोग अब भी मोतरफ हैं कि जितना इस्लाम का रंग यहां है इतना कहीं और नजर नहीं आता। यहां तक कि मैंने अरबों की जुबान से सुना कि उन लोगों को एतराफ है कि जिस कदर मिठास अब भी पाको हिंद में मौजूद है, ये मिठास एक खास दर्जे की मिठास है कि लोग दीन से प्यार भी करते हैं, लज्जत भी महसूस करते हैं, फौरन कायल भी होते हैं और मुतहर्रिक भी हो जाते हैं। आज जरूरत है कि हम इस बड़ी बदी से लोगों को रोकने के लिए इसको जो छोटे छोटे असबाब हैं उन जड़ों को काटें और उनके खात्मे के साथ साथ उम्मत को इफ्फत, तहारत और तकद्दुस के मजीद तोहफे अता करें। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, उसके लिहाज से हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुतिबा अला इब्न आदम नसीबुहु मिनज़ ज़िना, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इब्ने आदम पर जिना का एक हिस्सा लिख दिया गया है। मुद्रिकुन ज़ालिका ला महालता, ये उसको पालेगा। अब ये मतलब नहीं है कि कोशिश करेगा तो बच नहीं सकता, मतलब यह है कि ये एक पूरा जाल है जिना का, बदकारी का। कुछ को हम समझते हैं और कुछ के बारे में ख्याल ही नहीं होता कि शायद समझ रहे होते हैं ये रिफ्रेशमेंट है, शरीयत उसे भी जिना कह रही होती है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ये जुमले दिल से सुनना, बात हमारे फायदे की है, सख्त नहीं है, असल में सख्ती से बचाने वाली है, क़यामत की सख्ती से महफूज रखने वाली है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फल आइनान
ज़िनाहु मन नज़र। लोग समझते हैं सिर्फ शर्मगाह के लिहाज से कि वहां से जिना का सुदूर होता है। सरकार फरमाते हैं नहीं नहीं, वहां तो है ही, और जगह भी हैं, और वो जगह बचे तो फिर शर्मगाह भी बच जाती है। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल ऐनानी ज़िनाहु मन नज़र, आंखों की बदकारी देखना है। यही आंखें सही देखें तो बंदे के दिल में नूर भरता है, दिल का जंग उतर जाता है, दिल का जंग उतरता है। जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कुर्तुबी में है, लोगों अपनी आंखों को भी इबादत का हिस्सा दिया करो। पूछा गया क्या हिस्सा है? फरमाया अन नज़्रु फिल मुसहफ, जहां कुरान लिखा है वहां देखोगे तो आंखों की बंदगी हो जाएगी। अब देखना यह भी है कि कुरान देखा, अल्लाह की निशानियों को देखा, आयात को देखा, और देखना वो भी है कि जहां देखने से रब ने मना किया, हराम किया, हुदूद बनाई, गैर महरम को बुरी निगाह से देखा। अब इस देखने को मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जिना किया आंखों ने, ये आंखों की बदकारी है। अल ऐनान ज़िनाहु मन नज़र, आंखों की बदकारी गैर महरम की तरफ देखना है। और जहां भी देखना शरीयत ने हराम किया है वहां देखना है। मिसाल के तौर पर औरत को नहीं देखता, मर्द जिसके कपड़े उतरे हुए हैं और जहां जिस हालत में उसके देखना नाजायज है उसे देखता है तो फिर भी तो वो आंखों का जिना है। इस बुनियाद पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अब आंखों का कोर्स कितना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल छोटी है, हशर की बहुत बड़ी मुश्किल टल जाएगी। इसकी बुनियाद पर पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये आंखें जिस वक्त आम लोग अब फिल्में देखने वाले और गंदी तस्वीरें अखबारात में देखने वाले, छापने वाले, और आंखों से अपना दिल बहलाने वाले, और कहते हम तो थकावट उतार रहे हैं, हम फ्रेश हो रहे हैं, जबकि उधर जहन्नम के शोले मिल रहे हैं। ये अच्छी रिफ्रेशमेंट है कि जिससे बंदा जहन्नम के शोलों का कैदी बनता जा रहा हो। तो पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले आंख खराब होगी तो फिर जाके वो दूसरे जिना की नौबत आ जाएगी। ये आंखें बदलेंगी, बिगड़ेंगी तो फिर जाके बदी माहौल में भर जाएगी। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी आंखों का शीशा सुथरा रखो, इसे आलूदा मत होने दो, इसको बचा के रखो, और ये ना समझो कि ये कोई मामूली सी बात है, कोई जुर्म नहीं है। सरकार ने जिना का लफ्ज बोलकर फरमा दिया कि ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, अपनी आंखों को गंदा होने से बचाओ। फिर फरमाया अल उज़ुनान ज़िनाहुमल इस्तिमाओ, कानों का भी जिना है। और कानों का जिना क्या है? कानों की बदकारी यह है कि वो बातें सुनना जो शरीयत ने हराम करार दी, ये हुदूद का तकाजा है। अब शरीयत में गाने सुनना हराम है तो जो सुनता है उसके लिए उसके कान जानी है माज़अल्लाह और जिना कर रहे हैं। शरीयत मुतहरा के अंदर किसी आवाज को सुनना, जिस आवाज को सुनने से शरीयत ने रोका है वो गैर महरम औरत के साथ, खा वो फोन पर हो या और किसी तरह, जिसके अंदर कोई सही शरी अदा, कोई तकाजा शरीयत का, जिस तरह कोई तबीब किसी खातून से मर्ज के बारे में पूछ रहा है और वो बता रही है तो शरीयत की इजाजत है, या किसी शरी मसले की वजाहत करवाई जा रही है या की जा रही है तो शरीयत में उसकी इजाजत है। लेकिन इसके सिवा मोहब्बत की बातें और ये झूठे इश्क और फराब और शराब और फरेब और फराड और इस तरह की ये जितनी भी इसकी जिहतें हैं उसके लिहाज से अब जानिबैन के कानों के बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि वो कान सुथरे नहीं रहे, उन कानों के अंदर गंदगी आ गई है। और गंदगी छोटी नहीं, गंदगी कितनी बड़ी है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लफ्ज़ जिना बोला। आज इस लफ्ज का बोझ महसूस करो कि कितना भारी लफ्ज है, लेकिन करते वक्त कान कितना आसानी से मुतवज्जो हो सकते हैं। इस वास्ते अपने कानों को बचा के रखना, अपनी निगाहों को बचा के रखना। फिर फरमा वल लिसानु जिनाहुल कलाम, जुबान का भी एक जिना है। जुबान की बदकारी क्या है? जरा बोलना है, वो बोलना जो शरीयत ने हराम कर रखा है, वो बोलना, उससे बोलना जिससे शरीयत ने बोलना जिस अंदाज में मना किया है। तो जो इस तरह बोलता है, सरकार फरमाते उसकी जुबान गंदी हो गई है,
اور जुबान बदकारी कर रही है। अब देखो इंसान कितनी कुली करता है, टूथपेस्ट करता है और मुंह को सुथरा रखता है, लेकिन अफसोस है उस इंसान पर कि जो अपने मुंह में खाने के बाद कुली तो कर लेता है, शरीयत में जरूरी भी है, लेकिन वो तो एक ऐसी चीज थी कि जो हलाल है, खाना हराम नहीं था, हलाल था, मगर फिर भी आलूदगी सी महसूस होती थी तो दूर किया गया उसको। फिर मिसवाक की वजह से बंदे की नमाज 70 दर्जे तक पहुंच गई, 70 नमाजों का सवाब उसको मिलना शुरू हो गया। वो ऐसी चीज से दांतों को साफ किया जो कि चीज हराम नहीं थी, हलाल थी, जायज खुराक का हिस्सा था, लेकिन फजीलत कितनी मिली। और एक तरफ तो ऐसी मामूली आलूदगी को भी निकाल दिया जाए और दूसरी तरफ ऐसी गंदगी को मुंह में रख लिया जाए, माशअल्लाह, जिस पर लफ्ज़े जिना बोला जा रहा है। वाहे नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। इस वास्ते अपने आप से प्यार है, अपने मन से प्यार है, अपने दिल से प्यार है, अपने आंख से, अपने कान से प्यार है, अपनी जुबान से प्यार है, तो फिर जुबान के लिए वो एहतमाम करो जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म अता फरमाया है। कोई नहीं चाहता कि मेरा मुंह गंदा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी आंख गंदी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा कान गंदा हो, इन जहरी गंदगियों के लिहाज से। तो हमारा तो ईमान बिल गैब है, जो हमें गंदगी नजर आ रही है वो भी हम नहीं चाहते, और जो हमें नजर ना आए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नजर आ गई है, हम उससे भी दूर रहेंगे, क्योंकि जो सरकार को नजर आ गया है, यकीनन गंदगी थी तो सरकार ने यह फरमाया है और इस पर लफ्ज़े ज़िना का इतलाक फरमाया है। इस बुनियाद पर पाक महबूब अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज पर इस गुफ्तगू को अच्छी तरह ज़हन में बिठाने की जरूरत है, क्योंकि सूरत हाल ऐसी होती है कि गुनाह होता ऐसा है, कभी बंदा उसको गुनाह समझते नहीं, कभी उल्टा सवाब समझ रहा होता है और उधर से गुनाह हो रहा होता है। और फिर यहां पर सूरत हाल यह है कि उस पर लफ्ज़े ज़िना का इतलाक किया जा रहा है। इसके बाद सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल यदो ज़िनाहल बत्श, हाथ का भी जिना है, हाथ का जिना पकड़ना है, वहां लगना है जहां लगने से शरीयत ने रोका है। अब कोई मर्द अपना हाथ गैर महरम औरत को लगाए, आज जिस तरह सियासी लोग नाम नेहाद सियासी, वो औरतें मर्द आपस में मुसाफा करते हैं, या आज नस्ले नौ के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि कजन लड़कियां लड़के आपस में मिलते वक्त वो हाथ मिला लेते हैं। आज ये फतूर गैरों की तरफ से हमारे अंदर जो लॉन्च किए जा रहे हैं, इसके बारे में ये बताने की जरूरत है कि हम मुहम्मदी हैं, हम मुस्तफी हैं, हमारे लिए अमेरिका का निजाम नहीं है, हमारे लिए सुन्नत मुस्तफा का झंडा काफी है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यूं जो हाथ लगे किसी मर्द का औरत को तो वो हाथ जानी होता है, या औरत का लगे मर्द को तो वो हाथ जिना कर रहा होता है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना जाने में भी हो जाती है। हमारे माहौल में हाथ फेरने का एक रवाज है, बड़ी औरतें छोटे बच्चों को फेरती हैं हाथ, या इस तरह यह भी एक सिलसिला चलता है। तो यह भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस बुनियाद पर मर्द का नंगा बदन उसको औरत का हाथ लगे और औरत गैर महरम हो, अगरचे बड़ी उम्र की हो, तो यह भी शरीयत में जायज नहीं है, जाने बहन को रोका गया है। और ऐसे ही पीरी मुरीदी का सिलसिला है, इस सिलसिले के अंदर भी किसी के लिए यह जायज नहीं है कि कोई मुरीद नहीं कहे कि चूंकि ये मेरा पीर है और मेरा हाथ लग जाए तो कोई बात नहीं। जैसे कोई और गैर महरम हो हाथ लगाना जुर्म है, ऐसे पीर जो गैर महरम है उसको हाथ लगाना भी जुर्म है। कोई उस्ताद, कोई शेख, कोई किसी तरह का भी, क्योंकि हमने तो शरीयत का कलमा पढ़ा है, किसी शख्सियत का आम कलमा नहीं पढ़ा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कलमा पढ़ा है। और आप ये फरमाते हैं कि हाथ का भी एक जिना है, हाथ की भी बदकारी है। तो इस बुनियाद पर हाथों की भी हिफाजत जरूरी है, और हाथों के लिहाज से भी वो कि कहीं उनके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल ना बने कि जिसकी वजह से हाथ का जहन्नम का ईंधन बन जाए। ऐसे ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, वर रिजलु जिनाहल खुता, कदमों की भी एक बदकारी है। अब पूरे जिस्म को इहाता करके बता दिया, यह है दिल में प्यार जो सरकार के दिल में उम्मत का प्यार है। अब देखो, मां कहती है मेरा बच्चा सही रहे और
ठंडी हवाओं से महफूज रहे और पूरे बदन की हिफाजत चाहती है। और सरकार ये चाहते हैं कि मेरे उम्मती का हर उज़्व भी बचा रहे। ऐसा ना हो कि कदम बचे तो हाथ जहन्नम में, हाथ बचे तो कदम जहन्नम में, आंख बचे तो कान जहन्नम का ईंधन ले, और कान बचे तो जुबान, और इस तरह की सूरत हाल बन जाए। मुझे प्यार है और रब्बे जुल जलाल की कसम है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं, इतना फायदा हम खुद अपना नहीं सोचते जितना फायदा हमारे नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए सोचने वाले हैं। तो हर चीज के लिहाज से मुकम्मल बयान किया ताकि मेरा गुलाम बिल्कुल ही महफूज रहे, इसे कोई किसी तरह की भी गर्मी और हरारत महसूस ना हो। इस सिलसिला के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा कदमों पे चल के कहीं बदकारी करने जा रहा है, कदमों पे चल के किसी गुनाह के लिए जा रहा है, कदमों पे चल के हुदूद को पामाल करने के लिए जा रहा है, अपने कदमों पे चल के वो अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है, तो सरकार फरमाते हैं उसके कदम जानी हैं, उसके कदम बदकार हैं, उसको अपने कदमों की हिफाजत करनी चाहिए और अपने कदमों को रोकना चाहिए। ये जिक्र करने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हिकमतें देखो। फरमाया वल कल्बो यहवा व यतमन्ना व युसद्दिकु ज़ालिकल फर्ज व युकज़्ज़िबुहु। ये सारी चीजें पैगाम दिल को भेजती हैं, ये सारे आज़ा मैसेज दिल को कन्वर्ट करते हैं, उसकी तरफ हाथ भी मैसेज भेजते हैं। बदी जब हो रही होती है हाथ से, तो हाथ जब तक नहीं लगा था, वो जो कुव्वत लामिसा हाथ के अंदर है, उस कुव्वत ने दिल को पैगाम भेजा तो दिल की नीयत खराब हो गई। पहले इंसान का दिल सही था, आंख ने मैसेज भेजा तो दिल खराब हुआ। पहले सही था, कुछ कान से सुना तो फिर दिल खराब हुआ। पहले सही था, कुछ कदमों ने कहा तो दिल खराब हुआ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी चाहेगा क़यामत तक के लिए उसे पाक दामनी मिले, फिर मेरी हिकमत को वो सामने रखे कि ये जो जराए हैं बदी के, इन जराए को ही खत्म करो। यानी इन जराए को, जो हाथ जरिया बनता है, कदम जरिया बनता है, आंख जरिया बन जाती है, इनको जरिया ना बनने दो, इनको बदी में ना डूबने दो। अगर इनमें से कोई बदी में लगेगा तो फिर दिल के अंदर हालत बदलेगी और फिर दिल के अंदर जो सूरत हाल खराब होगी। सरकार फरमाते हैं, जिस वक्त ये जाहिरी अज़ा जिना में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? बल कल्बो यहवा, अब दिल के अंदर उस चीज की इश्तिहा, भूख पैदा होगी, ख्वाहिश पैदा होगी, अब दिल के अंदर वो ख्याल पैदा होगा। उसके बाद फरमाया यतमन्ना, वो फिर तमन्ना शुरू कर देगा, व युसद्दिकु ज़ालिकल फर्ज, और फिर शर्मगाह आगे वो जा उसकी तमन्ना की तस्दीक कर देगी या तकजीब कर देगी, या शर्म का इनकार कर देगी, या फिर उसी के कहने पर वो भी शुरू हो जाएगी और आगे तबाही का धाना खुल जाएगा। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उस मेयार के लिहाज से उस मरहले में भी रोक दिया है कि जब अभी बदी इस पे हावी नहीं है, मुसल्लत नहीं है, उस छोटे जरिए कोई कुचलना चाहा कि इन छोटे छोटे वफासत से चूंकि बड़ी खराबी आ जाएगी, तो हर उज़्व के लिहाज से जिना को बयान कर दिया। फरमाया इसके बाद दिल जबाक बदलता है और फिर दिल के बाद जाके शर्मगाह की तरफ बात पहुंचती है और फिर वो जिना का हावी लफ्ज भारी, और वो फिर हलाकतें जो हैं वो सामने आती हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमूदात के अंदर हिकमतें हैं। सरकार का एक एक जुमला ये ऐसा है, करोड़ों बार सलाम पढ़े फिर भी हक अदा नहीं होता। फिर मर्द के अलावा औरत के लिए मजीद पाबंदियां हैं, चूंकि मजीद मसला हसास है, इस सिलसिला में बड़ी एहतियात के साथ जरूरत है। निसाई शरीफ में वो हदीस शरीफ मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, उसके जुमले दुख्तरान इस्लाम को हर वक्त ज़हन में रखने चाहिए और अपनी बहनों तक पहुंचाने चाहिए। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अय्युमा इमरा इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू मिन रिहिहा फहिया ज़ानियतुन। फरमाया वो खातून जिसने खुशबू लगाई, फमर्रत अला कौमिन, खुशबू लगा के मर्दों के पास से गुजरी, किस नियत से? लियजिदू मिन रिहिहा, ताकि उन्हें मेरी खुशबू आए। अगरचे पर्दे में ही गुजर रही हो, चेहरा ढांप के गुजर रही हो, लेकिन खुशबू लगाने में नीयत यह है कि मैं गुजरूं तो मेरा पता चले, मेरी खुशबू किसी को आ जाए। सरकार ने फरमाया फहिया ज़ानिया, वो बदकार औरत है।
ہیا زانیہ کے الفاظ بول دیے، اور نسائی ابو داؤد حدیث کی کتابوں کے اندر سند صحیح سے یہ موجود ہیں، اور آقا وہ ہیں جو رحمت والے ہیں اور رحمت سارے جہانوں کی ہیں، تو پھر کتنے دکھ سے انہوں نے یہ جملہ فرمایا ہوگا اور کتنے غصے سے فرمایا ہوگا۔ اور یہاں پر تو یہ ساتھ یہ لفظ ہے لیاجدو من ریحہا، کہ نیت اس کی تھی کہ انہیں میری خوشبو آ جائے، اور دوسرے مقام پر تو مطلقاً فرما دیا کہ جب اس نے گھر سے باہر جانا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، تاکہ کہیں کسی کو خوشبو کے ذریعے بھی اس کی خبر نہ ہو اور گزرتے ہوئے کوئی خاموش سا سبب فتنے کا بھی موجود نہ ہو۔ اور یہاں پر ان الفاظ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جس میں معاشرے کا امن ہے، جس میں عزت ہے، عفت ہے، پارسائی ہے، پاک دامنی ہے، اور یہ دختر اسلام اور یہ خادمہ دخترات اسلام، دختران اسلام کے لیے یہ وقار کی علامت ہے، اور اس کے اندر عزت و آبرو ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں تو معمولی سا بھی جو فتنے کی صورتحال ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نمائش کرنی کسی اپنے جسم کے حصے کی، اپنے حسن و جمال کی، وہ تو خد و خال کی، وہ تو بڑا دور کا جرم ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ پوری طرح مستور ہو، ڈھانپی ہوئی ہو، کوئی عضو بدن کا ننگا نہ ہو، لیکن پھر بھی گزرتے وقت اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ میں خوشبو لگا کے گزروں تو خوشبو میری کسی تک پہنچے۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا زَانِيَةٌ، وہ بھی ایسی ہے، اس پر لفظ زانیہ کا اطلاق کر دیا ہے، چونکہ اس سے آگے مردوں کے لیے فتنہ ہوگا، خود اس کے لیے فتنہ ہوگا، اور آگے معاذ اللہ جو اس کے ذریعے کے بعد جو آخر اس کا ایک نتیجہ ہے وہ بڑا خطرناک نکلے گا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے، اور پاک محبوب علیہ السلام کے ایک ایک جملے کے اندر ہمارے لیے جو روشنی ہے اس کے لحاظ سے یہ چیز بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زنا جو ہے یہ ایمان کی اپوزیشن ہے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے مگر لذت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن ظاہری الفاظ حدیث کے وہ بڑے سخت ہیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب بدکار بدکاری کر رہا ہوتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور نکل کے باہر چھتری جیسا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت تک اس کے اندر نہیں جاتا جب تک اس بدی میں وہ مصروف رہتا ہے۔ تو وہ ایمان کہ جس کی اتنی بڑی شان ہے اور جس کا ایک ایک منٹ قیامت کے دن کاؤنٹ ہونے والا ہے، وہ بندے سے ناراض ہو جائے اور وہ نور ایمان بندے سے باہر نکل جائے، اس سے بڑا اور انسان کے لیے خسارہ کیا ہوگا۔ اس واسطے یہ بھی نقصان ہے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے الزنا یورث الفقر، کہ زنا سے فقر آ جاتا ہے۔ فقر کیا ناداری، فقر کیا معیشت کا مسئلہ، فقر کیا پیسوں کا نہ ہونا یا ہونے کے باوجود برکت کا اٹھ جانا۔ فرمایا جس ماحول کے اندر زنا ہوتا ہے وہاں معیشت کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں قحط ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی جو خد و خال ہے ان کے لحاظ سے جو کافر ہیں وہ تو دتکارے ہوئے ہیں، وہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کا پھر نصاب ہوگا، ان کی زندگی کے شب و روز ان کے لیے بوجھ ہی بوجھ ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی آخرت کی سوغات نہیں ہے، چونکہ مومن زندگی میں دنیا داری میں بھی اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو جنت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا نصاب اور ہے کہ اگر اس نے معاذ اللہ یہ زنا کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر فقر آئے گا، ناداری ہوگی، افلاس، بھوک، قحط، اور وہ پورے ماحول کے لیے مسئلہ، اور پھر پیسے کی برکت ختم ہو جائے گی، کروڑوں روپے ہو پھر بھی اضطراب اور بے چینی کا ہو جانا، یہ امور سامنے آ جائیں گے، اور اس طرح ایک وبائی مرض ملت کے اندر معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور پر متوجہ کیا، حکمت کی اتنی باتیں کی، اسباب کو ختم کرنے کا درس دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے مسائل تک جانے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دینے کا ہمیں سبق عطا فرمایا، اور اس سے جو
بندے کے لیے فوائد ہیں وہ بھی بیان کیے اور جو نقصانات ہیں وہ بھی بیان کر دیے۔ ترغیب اور ترہیب کا یہی انداز ہے کہ کسی چیز کے لیے اس پر جو ہلاکتیں آ سکتی ہیں وہ بھی بیان کر دی جائیں اور جو اس سے بچنے میں فوائد ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے دنیا سے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے قیامت تک کے لیے راہیں روشن کر دی ہیں، تمہیں اور کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے تمہاری راتوں کو بھی اتنا روشن کر دیا ہے جتنا اور لوگوں کو دن کے وقت راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آخری بات کرتے ہوئے آج کی اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ زنا کی نحوستوں اور ہلاکتوں کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ابن حجر نے الزواجر کے اندر ذکر کیا ہے۔ شیطان کی روزانہ کی جو کاروائیاں ہیں ان کا تبصرہ ہمارے نبی علیہ السلام نے امت کو سنایا، اور اس میں بھی وہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، چھپ کے حملہ کرتا ہے، اور سرکار تو غیب جانتے ہیں اور ساری سرگرمیاں اس کی، یعنی وہ اس کے کرتوت جو گندی سرگرمیاں ہیں ان کے لحاظ سے بتا دیا کہ تاکہ امت پہلے متوجہ ہو جائے کہ شکاری کہاں سے آئے گا، تاکہ اس کے جال سے میری امت محفوظ رہے۔ فرماتے ہیں ان ابلیس یبث جنودہ فی الارض ویقول، رب ذوالجلال اپنے لشکر زمین میں پھیلاتا ہے اور انہیں ہدف دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام تم نے کرنا ہے، سارے چلے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ لَهُمْ أَيُّكُمْ أَضَلَّ مُسْلِمًا، جو بھی تم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا تو آتے ہی میں اس کے سر پہ تاج رکھوں گا، اور جتنی زیادہ کوئی گمراہی دے گا مسلمانوں کو، اس شیطان اپنے چیلے کو کہتا ہے کہ اس کو میں بڑا تاج عطا فرماؤں گا۔ یاد رکھیں ابلیس ایک ہے لیکن شیطان کئی ہیں، اس واسطے قرآن مجید میں شیاطین جمع کا لفظ موجود ہے۔ یہ ساری ذریت ہے ابلیس کی، وہ جس کو اللہ نے دربار سے نکالا تھا، آگے اس کے ہزاروں لاکھوں اس کی ذریت ہے جن کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب صبح بھیج دیتا ہے سب کو، واپسی شام کو جب ہوتی ہے تو سارے اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ، ایک آتا ہے فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے لم ازل بفلان حتی طلق امرأته، صبح صبح ہی میں فلاں کے پیچھے پڑ گیا، اس کا اور اس کی بیوی کا میں نے جھگڑا کرا دیا، اور میں نے نہیں چھوڑا اس وقت تک جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، طلاق اس نے دی ہے تو پھر میں آیا ہوں۔ اب یہ کام بھی ایک آگے بہت سے آزمائشوں ابتلاؤں کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس مقام پر ہے شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیوں؟ سوف یتزوج غیرہا، وہ کسی اور سے شادی کر لے گا، عورت کسی اور سے کر لے گی، تو پھر آگے سلسلہ تو بدی کا نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ طلاق جب ہو جائے گی تو طلاق، وہ قطعی طلاق جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، پھر تو ان کا آپس میں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ جدا جدا ہیں۔ عورت کا اب اور نکاح کسی مرد سے ہو سکتا ہے، مرد کا کسی اور عورت سے ہو سکتا ہے، لہذا کوئی اتنا بڑا کوئی آگے مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ کہتا ما صنعت شیئا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ صورتحال ہوگی جس میں آج کچھ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں کہ 3 دے دی ہیں پھر بھی کچھ نہیں، تو پھر شیطان خوش ہوگا کہ اب وہ بدی کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا، تم تو پورا
کام کر کے آئے ہو، وہاں پر شیطان کہتا ہے کہ عورت علیحدہ نکاح کر لے گی، مرد علیحدہ کر لے گا، لہذا تمہارا کوئی کام نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یجیء الآخر، دوسرا آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے، لم ازل بفلان حتی القیت بینہ وبین اخیہ العداوہ، میں فلاں بندے کے ساتھ رہا، میں نے اس کو بڑا تیار کیا، یہاں تک کہ اس کے بھائی سے میں نے لڑائی کرا دی ہے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں، اور اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی میں نے کوشش کی ہے۔ فیقول، شیطان کہتا کچھ بھی نہیں تم نے کیا، کیوں؟ ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا، سوف یصالحہ، وہ تو بھائی آپس میں صلح کر جائیں گے، تیری کمائی پھر کیا بنی؟ یصالحہ، وہ بھائی جس کو تم نے لڑایا ہے وہ بھائی صلح کر جائے گا، تو تیری تو دہاڑی ضائع گئی۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم یجیء الآخر، پھر ایک اور آ جاتا ہے، وہ کہتا میری کارروائی سنو، لم ازل بہ حتی زنا، میں نے ایک بندے کو تیار کرنا شروع کیا، اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے بے حیائی کی طرف لگایا، فحاشی کی طرف لگایا، عریانی کی طرف لگایا، اور چلتے چلتے حتی زنا، یہاں تک کہ اس نے زنا کر دیا، بدکاری اس نے کی۔ فیقول ابلیس نعم ما فعلت، بہت اچھا تم نے کیا۔ اب آ کے اس ابلیس کو خوشی ہوتی ہے پوری کہ تم نے تو کام مردوں والا کیا ہے، بہت اچھا تم نے کیا کہ تم نے تیاری کروائی اس سے، اور یہاں تک کہ تو نے بدکاری کروا کے چھوڑی۔ فیدنی ہے، تو اس شتونگڑے کو شیطان اپنے قریب کرتا ہے، وَيَضَعُ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ من شر الشیطان وجنودہ، شیطان اور شیطان کے لشکروں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو شیطان کی یہ صورتحال ہے، اور اتنا بڑا یہ جرم ہے، شیطان کے ریکارڈ میں بھی اس کو چونکہ آگے امیدیں اس پر بڑی ہیں کہ آگے کئی سلسلے بدی کے شروع ہو جائیں گے، اور آگے نسلیں خراب ہوں گی، معاشرے میں ولد و زنا آ جائیں گے، اور آگے کی صورتحال اس طرح کی مذموم سے مذموم ہوتی چلی جائے گی۔ اس واسطے وہ ایسے کو زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہمارا دشمن جس کام پہ خوش ہو، ہم کیوں اس کام کی طرف متوجہ ہوں، اور کیوں کسی متوجہ ہونے والے کو چھوڑ دیں کہ وہ کرتا پھرے؟ ہم پہ لازم ہے ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، ان تک پیغام پہنچائیں، ان پر اس برے عمل کی جو ہلاکتیں ہیں اور جو نتائج ہیں برے، ان کے بارے میں اس کو مطلع کریں۔ آج بھی اس ملت میں زرخیزی موجود ہے، اور پھر یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، ہر طرف اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب کو اس بات کی تبلیغ کا آگے جذبہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا ہمارا کل کا درس نہایت ہی اہم درس ہے، تاجدار حل عطا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے متعلق تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل کے موضوع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمام حضرات وقت پہ پہنچیں اور اس کو سماعت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل، آج کے میزبان حاجی محمد رحمت جٹ صاحب کی یہ کاوش قبول فرما، اور اس پروگرام کا ثواب ان کے والدین مرحومین کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما،
مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پیغام ہم نے سنایا ہے ہمیں یہ آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مزید عفت و پارسائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماحول کی تطہیر فرما، ہمارے ماحول سے ہر قسم کی آلودگی اور گندگی کو دور فرما۔ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر نور کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ یا الہ العالمین جو کلمات طیبات پڑھے گئے ادا کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلند فرما، آپ کے فیوض سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین میرے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل دختران اسلام جتنی بھی اس پروگرام میں شرکت کرتی ہیں سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، سب کو مزید تقدس اور پارسائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دوست اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ شرکاء جہاں کہیں سے چل کے آتے ہیں سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ میرے مولا جہنم سے آزادی کی اس عشرے میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ